اسٹوری کو سمجھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو اس سورہ کے اندر جو آیات ہیں ان کی بیٹر انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو یہ جو اسٹوری ہے اس میں 4 سینٹرل کیریکٹرز ہیں۔ ایک بادشاہ ہے، بڑا ایول قسم کا، بڑا ظالم بادشاہ ہے جس کا نام تاریخ میں بتایا جاتا ہے ذو النواس، اور ایک اس کا جادوگر تھا جو کہ پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ لوگ جو تھے یہ جادو کے اوپر بڑا انحصار تھا ان کا، بڑا بلیف تھا ان کا، اور یہ اپنے اکثر کاموں کو سر انجام دینے کے لیے جادو کا استعمال کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک اس میں بچے کا ذکر آتا ہے جو کہ بڑا ہی گفٹڈ بچہ تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور ایک راہب تھا یا جس کو آپ ایک منک کہہ سکتے ہیں، اس کا ذکر آتا ہے۔ تو کہانی کچھ یوں ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا واقعہ ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھا لیے جانے کے بعد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کا واقعہ یہ بنتا ہے۔ اس میں جو بچہ تھا وہ بیسیکلی ایک کمپٹیشن رکھوایا گیا بادشاہ نے، کیونکہ جو اس وقت کا جو جادوگر تھا اس کا بادشاہ کا بڑا خاص، وہ کافی بوڑھا ہو چکا تھا۔ تو اس نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے نیچے کسی اور شاگرد کو لے کے آؤں تاکہ کل کو وہ آپ کے لیے یہ جو جادو ٹونے کا معاملہ ہے وہ آپ کے لیے اسسٹ کیا کرے آپ کو اس میں۔ تو اس نے پھر ایک کمپٹیشن رکھا جہاں پہ بہت سارے بچوں کو دعوت دی گئی کہ کون اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرے گا، اور پھر وہ خاص جو ہے نا اس کا شاگرد بنے گا بادشاہ کے جادوگر کا۔ تو یہ ایک لڑکا تھا، نوجوان سا، تقریباً آپ سمجھ لیں کہ ارلی ٹینز میں ہوگا، 12-13 سال کا ہوگا۔ تو اس نے بھی اپلائی کر دیا اور یہ اس میں کامیاب ہو گیا۔ تو اب اس کو جو ہے وہ جادوگر نے کہا کہ ٹھیک ہے تم آج سے میرے خاص شاگرد ہو گئے۔ اچھا ہوتا یہ تھا کہ یہ بچہ جو تھا یہ روزانہ اپنے گھر سے نکلتا اور جادوگر کی طرف جاتا، صبح سے لے کے شام تک وہاں رہتا، جادو وغیرہ سیکھتا کہ کام کیسے ہوگا۔ راستے میں ایک راہب کا سمجھ لیں کہ اس کا ایک مونسٹری آتی، یا سمجھ لیں کہ اس کی ایک مسجد آتی جہاں پہ وہ اپنی عبادت کر رہا ہوتا۔ تو یہ بچہ جب بھی وہاں سے گزرتا تو اس کو وہ راہب کا جو ٹھکانہ ہے وہ بڑا اس کو فیسینیٹ کرتا کہ بھئی آخر یہ شخص ہے کون، یہ کیا کرتا ہے۔ تو ایک دفعہ اس نے وہاں پہ رک گیا اور وہاں پہ دیکھا کہ بھئی یہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور اس کو بڑا اچھا لگا اس محفل میں بیٹھ کے۔ اور پھر کیا ہوا کہ جب وہ وہاں پہ زیادہ ٹائم گزارتا تو پھر وہ جادوگر کے پاس لیٹ ہو جاتا، اور جب لیٹ ہوتا تو پھر اس کو جادوگر خوب اس کی دھلائی کرتا کہ بھئی تم لیٹ کیوں آئے ہو، تمہیں تو میں نے خاص ٹائم دیا ہوا ہے۔ اور پھر کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ جب وہ وہاں سے واپس جا رہا ہوتا تو جادوگر سے فارغ ہو کے تو واپسی میں پھر وہاں پہ راہب کے پاس رک جاتا، جو کہ ایک اچھا مسلمان تھا، اور وہاں پہ ٹائم گزارتا۔ تو جب گھر پہنچتا گھر لیٹ آتا، گھر والوں سے بھی مار پڑتی اس بیچارے بچے کو۔ تو اس نے یہ مسئلہ جا کے راہب کو بیان کیا کہ دیکھیں میں سیکھتا تو جادو ہوں اور وہ سارا کچھ میرا معاملہ چل رہا ہے، لیکن مجھے نا آپ کا جو کام ہے نا وہ بہت فیسینیٹ کرتا ہے۔ مجھے یہ دین کی جو دعوت اور تبلیغ ہے، دین کا جو ایک معاملہ ہے اپنے اللہ کے ساتھ ایک بندے کا ہو جاتا ہے، اس میں مجھے بڑا مزہ آتا ہے، اور میں یہ بہت مجھے شوق بھی ہے اس کا۔ تو میں آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں، آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں، تو مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں۔ تو اس راہب نے کہا کہ چلو ایک ہیلا ڈھونڈ لیتے ہیں، وہ یہ کہ جب تم یہاں پہ اپنے گھر سے نکلتے ہو اور جادوگر کی طرف جاتے ہو تو یہاں پہ تم رکتے وقت جو ہے نا اپنا تھوڑا ٹائم گزار لیا کرو، اور جادوگر کو بس کہہ دی کرو کہ جی آج گھر سے دیر سے نکلا ہوں، یا گھر والوں نے جو ہے نا روک لیا تھا۔ اور جب وہاں سے تم نکلو تو واپسی میں بھی میرے پاس رک جایا کرو، اور گھر والے جب پوچھے کہ لیٹ کیوں ہے تو کہہ دیا کرو کہ بھئی جادوگر نے آج لمبا روک لیا تھا تھوڑی دیر کے لیے۔ تو یوں معاملہ چلتا رہا، اور وہ بچہ جو ہے ساتھ ساتھ دین کا علم جو ہے وہ سیکھتا رہا۔ آخر ایک دن کیا ہوا کہ بچہ ایک راستے سے گزر رہا تھا، اور پتہ چلا کہ اس راستے میں کوئی جنگلی جانور آ گیا بڑا سا، جس نے تمام لوگوں کو پریشان کیا ہوتا۔ اب بعض روایات میں آیا کہ وہ کوئی بڑا سا شیر تھا، کوئی یا کوئی اژدہا تھا، کوئی ایسا بڑا جانور تھا جو کہ بڑا خطرناک تھا۔ اس بچے نے کیا کیا کہ اس نے ایک پتھر اٹھایا، زمین سے چھوٹا سا پتھر اٹھایا، اور پتھر کو مارنے سے پہلے اس نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی کہ اللہ اگر تو یہ راہب ٹھیک ہے اور جو یہ باتیں مجھے بتا رہے ہیں وہ صحیح ہیں تو پھر اس پتھر سے یہ جانور مر جانا چاہیے، اور اگر یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے اور جادوگر جو میں سیکھ رہا ہوں وہ کام ٹھیک ہے تو پھر یہ بے شک جانور نہ مرے۔ اب زیادہ لائکلیہڈ تو یہ تھا کہ چھوٹے سے پتھر سے کیا جانور مرے گا، شیر اگر آ گیا سامنے یا کوئی اژدہا آ گیا تو کیسے مرے گا ایک چھوٹے سے پتھر سے۔ تو اسی لیے وہ اس کو شک اسی پہ تھا کہ شاید راہب سچ ہو، مطلب سچ بتا رہے ہیں مجھے۔ تو اس نے پھر یوں کہہ کے بسم اللہ پڑھا، اور اس نے پتھر جو ہے وہ جانور کو دے مارا، اور وہ جانور وہیں پہ مر گیا۔ اب بچے کو یقین ہو گیا کہ واقعی میں یہ کوئی بڑی خاص بات ہے۔ اس نے جا کے جب یہ بات راہب کو بتائی تو راہب نے کہا کہ بیٹا اب تیری آزمائش کا وقت آ گیا، کیونکہ نا تو بہت پہنچا ہوا ہے، اتنا تو میں بھی نہیں پہنچا ہوا جتنا تو پہنچا ہوا ہے،
یعنی تو نے اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کی, اللہ تعالیٰ نے تیری دعا قبول کر لی, تو بڑی کوئی خاص چیز ہے. اور واقعی میں ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو جو عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے تھے, ان میں سے کچھ جو ہیں وہ اس کو بھی دے دیے کرامات کی شکل میں. یعنی یہ بچہ جو تھا, یہ اتنا ایک اس کے اندر کچھ بزرگی کی خصوصیات پیدا ہو گئیں کہ یہ اللہ کا نام لے کر اندھوں کو بینائی اللہ کے اذن سے دے دیتا تھا. اور جو لوگ بیمار ہوتے ہیں, جو لیپرز ہوتے ہیں, جن کو ہم لوگ بولتے ہیں, جن کو ایک ایسی بیماری جو پھیل جاتی ہے وہ لگی ہوتی, ان کا بھی علاج کرتا تھا بڑے زبردست طریقے سے. لیکن جب بھی علاج کرتا تو یہ کہتا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے, جو کچھ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے, مجھے جو کچھ بھی عطا فرمایا اللہ نے کیا, میں خود کچھ نہیں کر سکتا. اور وہ یہی کہتا کہ تم اپنا اللہ تعالیٰ سے رشتہ جو ہے وہ بہتر کرو. تو کیا ہوا, یہ بات جو ہے اب لوگوں میں پھیلنا شروع ہوئی کہ ایک ایسا شخص ہے, ایک ایسا لڑکا ہے جو مختلف لوگوں کا علاج معالجہ کر دیتا ہے اور بڑے آرام سے کر دیتا ہے اور اللہ کا نام لے کے کر دیتا ہے. اب ہوا یہ کہ بادشاہ کا ایک خاص وزیر تھا, وہ بھی نابینا تھا. اس کو کسی نے بتایا کہ ایک بچہ ہے اس طرح سے, وہ یہ جو ہے نا علاج وغیرہ کرتا ہے. تو اس کے پاس وہ گیا, تو سب سے پہلے اس نے یہ کہا کہ تم پہلے اللہ پر ایمان لاؤ, پھر میں تمہارا علاج کرتا ہوں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے, میں تمہارے رب پر ایمان لاتا ہوں. وہ ایمان لے آیا, بچے نے بسم اللہ پڑھ کے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا اور اس کی آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی. اب یہ جو بادشاہ کا وزیر ہے, مشیر ہے, یہ جب بادشاہ کے دربار میں واپس گیا, بادشاہ بڑا ظالم آدمی تھا. اس کو جب اس نے جا کے بتایا تو بادشاہ نے کہا تم تو کل تک اندھے تھے, تمہیں کس نے ٹھیک کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ ایک لڑکا ہے, وہ اللہ کے نام سے لیتا ہے اور وہ عیسیٰ سے کر دیتا ہے. تو بادشاہ کو بڑا غصہ آیا, اس نے کہا کہ مجھے نا اس بچے تک پہنچاؤ. اچھا, اس بندے نے جب تھوڑا سا انکار کیا تو اس نے اس وزیر کو 2 ٹکڑوں میں کاٹ دیا, قتل کر دیا اس کو. اس کے بعد اس نے بچے کو ڈھونڈ نکالا اور اس کے جو استاد تھا بچے کا, اس کو پکڑ کے لے آیا. جو راہب تھا اس کو پکڑا, اس کو تیل میں جلا دیا اور مار دیا, اس کو بھی قتل کر دیا. پھر بچے کو پکڑ لیا. اس نے کہا تو یہاں جادوگر کے پاس آتا تھا, تو کہاں پہ یہ لگ گیا, اور تو کیا لوگوں کو بتا رہا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو, اور یہ کوئی میرے سے بڑا, یعنی وہ بادشاہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا تھا. اس نے کہا میرے سے بڑا کون ہوگا یہاں پہ. اور وہ سخت ناراض ہوا. اس نے اپنی آرمی کو حکم دیا کہ اس کو جا کے نا ایک پہاڑ کی چوٹی پہ لے جاؤ اور وہاں سے نیچے اس کو دھکیل دو اور ختم کر دو اس کو, تاکہ سارے لوگ دیکھیں کہ یہ کس طرح سے عبرت کا نشان بنا ہے. اس کی فوج جو ہے, اس نے بچے کو پکڑا اور وہ پکڑ کے اس کو پہاڑ کی چوٹی پہ لے گئے, اور وہاں سے جب اس کو دھکا دینے لگے تو بچے نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تو میرے لیے کافی ہو جائے ان کے خلاف. پہاڑ ہلنا شروع ہوا, وہ سارے کے سارے جو فوج تھی اس کی, وہ پہاڑ سے نیچے گر گئی اور یہ بچہ آرام سے نیچے اتر آیا. اچھا, نیچے اتر کے بھی یہ گھر نہیں گیا, یہ سیدھا بادشاہ کے پاس گیا. بادشاہ کے پاس گیا اور کہتا ہے کہ میں تو زندہ ہوں. بادشاہ نے اس دفعہ لاسٹ ٹائم آرمی بھیجی تھی, اس دفعہ نیوی کو بلایا. نیوی کے بندے جو ہیں ان کو کہا کہ اس کو سمندر میں لے جاؤ اور بیچ سمندر کے اس کو پھینک کے آؤ, اس کے ساتھ پتھر باندھ دو اس کے جسم کے ساتھ کہ یہ ڈوب کے مر جائے. اور یہی ہوا, وہ اس کو پکڑ کے لے گئے سمندر کے بیچ میں اور دور لے جا کے اب وہ اس کو پھینکنے کا جب باری آئی, جب آ گئی تو اس بچے نے پھر وہی دعا کی جو پہلے کی تھی کہ یا اللہ تو میرے لیے کافی ہو جائے ان کے خلاف. پھر سے کشتی جو ہے وہ ہلنا شروع ہوئی اور سارے کے سارے جو نیول آفیسرز تھے وہ تو کشتی سے نیچے گر گئے اور یہ جو ہے آرام سے واپس آ گیا. پھر بادشاہ کے پاس پہنچ گیا. بادشاہ اس کو دیکھ کر حیران ہوا کہ یہ بچہ پھر بچ گیا. بچے نے کہا دیکھو اس طرح تم مجھے مار سکتے نہیں, تم بڑی کوشش تو کر رہے ہو مجھے مارنے کی, لیکن اس طرح میں نے مرنا نہیں ہے. اگر مجھے واقعی میں مارنا چاہتے ہو اس کا طریقہ میں تمہیں بتاتا ہوں کیا. بادشاہ نے کہا کیا طریقہ ہے؟ اس نے کہا ایسا کرو, ایک بڑے کھلے میدان میں سارے لوگوں کو جمع کرو, اس کے بعد مجھے ایک درخت کے ساتھ باندھ دو, پھر یہ لو میرا تیر اور کمان یہ لو اور مجھ پہ ایک تیر فائر کرو, اور تیر فائر کرنا اللہ کا نام لے کر, بسم اللہ پڑھ کر تیر فائر کرنا اور سیدھا میرے سر میں دے مارنا, اور پھر جو ہے اسی طرح میں مروں گا ورنہ میں مر نہیں سکتا. تو بادشاہ نے یہی کیا کہ سارے لوگوں کو اکٹھا کر لیا, اس کو درخت کے ساتھ باندھ دیا, اسی کا تیر کمان دیا اور بسم اللہ پڑھا اور فائر کر دیا. جب تیر اس کے ماتھے میں جا لگا تو بچے نے اس پہ ہاتھ رکھا اور وہیں پہ بچے کا انتقال ہو گیا. اب آپ سوچیں گے کہ بھئی یہ کس قسم کی سٹوری ہے, یہ تو بڑا ہیپی اینڈنگ تو ہے ہی نہیں, یہ تو بڑی سیڈ اینڈنگ ہے, بچہ بیچارہ ختم ہو گیا. ہوا کیا کہ جب بچہ وہاں پہ اس کا انتقال ہوا تو جتنے بھی لوگ اکٹھے تھے وہاں پہ لاکھوں لوگوں کا مجمع اکٹھا تھا, یعنی پورا کا پورا جو بستی ہے وہ ساری وہاں پہ آئی ہوئی تماشا دیکھ رہی تھی. اور لوگوں نے دیکھا کہ بچہ جو ہے وہ تو پہلے ہی لوگ جانتے تھے کہ یہ لوگوں کا علاج معالجہ کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ کے نام سے ہی کرتا ہے, اور یہ مرا بھی اللہ کے نام سے. تو لوگوں نے وہاں پہ
نعرہ تکبیر بلند ہو گیا، لوگوں نے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا. تو بادشاہ کا جو پورا پلان تھا وہ فیل ہو گیا. اتنے سارے لوگ جو ہیں لاکھوں کا مجمع ایمان لے آئے. اس پر بادشاہ بہت ہی زیادہ غصے ہوا، بہت غصے ہوا. اس نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ ایک گڑھا کھودا جائے اور گڑھے کے اندر لکڑیاں پھینکی جائیں اور ان پہ پھر ایک آگ بھڑکا دی جائے. تو ایک بہت بڑا گڑھا جو ہے وہ کھودا گیا. اس میں کئی ہفتوں کے بعد لکڑیاں ڈال ڈال کے اس میں ایندھن ڈالا گیا، اس میں آگ جلائی گئی. اور پھر تمام لوگوں کو جنہوں نے ایمان لائے تھے اس واقعے پر، لاکھوں لوگ جو ایمان لائے تھے، ان کو اکٹھا کیا گیا اور کہا گیا کہ اپنے دین سے پھر جاؤ ورنہ تمہیں آگ میں پھینک دیں. وہ سارے لوگ دین سے نہیں پھرے. انہوں نے کہا ہمیں موت بہتر ہے، ہم جان چکے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور ہمیں اپنی آخرت اس دنیا سے زیادہ پیاری ہے. اللہ اکبر. دیکھیں سارے کی ساری پاپولیشن جو ہے وہ ایمان لے آئی. حتیٰ کہ ایک عورت کا واقعہ آتا ہے کہ وہ اپنے چھوٹے بچے کے ساتھ، بالکل چھوٹا بیبی ہے نیو بورن، اس کے ساتھ ابھی چھلانگ مارنے لگی تھی کہ اس نے تھوڑا سا ہچکچاہٹ اس کے اندر پیدا ہوئی. تھوڑا سا اس نے ہیزیٹیٹ کیا کہ بھئی میں تو چلو جا رہی ہوں، یہ بچہ تو بے قصور ہے، اس کا کیا ہے. تو وہ بچہ بول اٹھا کہ میری ماں فکر نہ کر اور کود جا. آگے کا معاملہ بہت اچھا ہے. اور یہ ان بچوں میں سے حدیث میں آتا ہے، کچھ بچے 3 بچوں کا ذکر آتا ہے کہ جو یعنی ماں کی گود سے بولنا شروع ہو گئے. ان میں عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک ہے اور ایک یہ بچہ بھی ہے اور ایک اور کا ذکر بھی آتا ہے. تو بہرحال یہ ایک معجزہ ہوا کہ اس بچے نے بولنا شروع کیا اور اپنی ماں کو حوصلہ دلایا کہ کود جا، اگلا جہاں ہمارا بہت اچھا ہے. یہ لوگ بہت تھوڑے عرصے کے لیے ایمان لائے تھے، یعنی ابھی کچھ ہی ہفتے ہوئے تھے ان کو ایمان لائے ہوئے کہ آگ میں پھینک دیے گئے، لیکن اتنا مضبوط ایمان تھا کہ ٹس سے مس نہ ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کا تذکرہ کیا ہے سورہ کے اندر کہ کس طرح سے یہ لوگ ایمان لائے، کس طرح سے ان کے اوپر ظلم کیا گیا، ان کو ٹارچر کیا گیا، ان کو آگ میں پھینک دیا گیا، لیکن اصل میں کامیابی جو ہے وہ کس کے پاس ہے. بہرحال یہ جو ذو النواس تھا، اس کو اس واقعے کے بعد یہ نہ سمجھا کہ یہ ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگا، اس کو بری طرح سے قتل کر دیا گیا. بعد میں ایک اور کنگ آیا جس نے اس کے لینڈز کو انویڈ کیا اور بری طرح سے اس کو قتل کر دیا. بہرحال میں نے آپ کو صرف یہ واقعہ اس لیے بتایا کیونکہ ہم جب آگے ہم یہ بات پڑھیں گے تو اس میں یہ واضح ہوگا کہ آخر یہ واقعہ جو ہے ان آیات کے ساتھ کس طرح انٹر کنیکٹڈ ہے. ایک سوال شاید آپ کے ذہن میں پیدا ہو جائے، وہ یہ کہ کیا اپنے ایمان کو بچانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے. اگر آپ کا ایمان داؤ پہ لگا ہوا ہے اور آپ کی جان خطرے میں ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اپنے